بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، آج زبردست میں ہمیں ایک ایسے مہمان نے جوائن کیا ہے جن کی پہچان ایک دبنگ سیاستدان کی ہے۔ وہ کھل کر تنقید کرتے ہیں اور کھل کر تنقید سہتے ہیں۔ بے شمار لوگ ان پہ معترض ہوتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی والے تو بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض چوہان صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو فیاض صاحب۔ صدقے جاؤں ویسے وسیع، سیم یہی تعارف تم میرا کراتے ہوتے تھے۔ بیروب نگر سے ہمیں جوائن کیا ہے فردوس آپا نے۔ اب ہم بیروب نگر والے ہو گئے ہیں۔ اچھا، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ خصوصاً پی ٹی آئی والے، آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، میں موٹر وے پہ، جی ٹی روڈ پہ یا کسی بھی محفل میں یا کسی شادی خوشی غمی یا راہ چلتے مجھے جو لوگ ملتے ہیں نا، اکثر لوگ ہوتے ہیں جو آ کہتے ہیں جی سیلفی لینی ہے۔ سیلفی لینے کے بتاؤں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار اسی ہے پیپلز پارٹی تے نون لیگ دے ہیں، پر تہاڈا جدوں شو ہو رہا ہوندا نا اسی سوئچ اوور نہیں ہوندے ٹی وی چینل۔ یہ ہزارہ دفعہ من کم از کم تجربہ ہو چکے پچھلے 4 سال ہے۔ یہ آج اندازہ ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے بھی اللہ پاک کا کرم ہے، نبی پاک کے صدقے وہ بہت پیار کرتے ہیں۔ کیوں نہیں پیار کریں گے؟ جب عہدے چھینے ہو تو لوگ پیار تو کریں گے۔ تو نون لیگ والے سے پوچھ لیتے ہیں نا جناب سیلفیاں جنیاں حمزہ صاحب نے لوگ بنا نے کسی نال نہیں بنا۔ اچھا ویسے آپ کو سی گل ہے طاہر انجم دا بڑھتا نہیں ہے، کم از کم میری موجودگی بولنا چاہتا۔ میں وزیر اطلاع سی، اینو میں پی ٹی آئی جوائن کرائی سی۔ واقعی کروائی سی لیکن میں کیتی نہیں سی۔ چھوڑو نا، آج بید کھلنے لگے۔ چھوڑو پھپھو ایک منٹ خاموش ہو جا۔ آپ نے کیا کہا؟ پھپھو ہو جانا۔ آپ انہیں پھپھو کہتے ہیں؟ اچھا مجھے کہہ رہے ہیں کہ طاہر کو کہہ رہے ہیں؟ پیار والی پھپھو یا وہ پھپھو جو ادھر ادھر؟ پھپھو میرا نام ڈالا ہوا جانا۔ فیاض ویسے میرا بھائی ہے، یہ جتنے دبانگ ہے نا مجھے پھپھا بھی کہہ سکتا ہے۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اصل میں طاہر انجم صاحب کو ایک تو ان کی میں نے دستار بندی کی تھی، ٹھیک ہے جی، ان کی فیملی کا ہیڈ کے طور پہ جناب۔ پھر جناب ان کو میں نے پی ٹی آئی جوائن کی۔ یہ من سمجھ نہیں آندی ہے مڑ لوٹا کیوں ہے جائے؟ آج جواب دے، یہ 1.5 سال بعد میرے ٹائے چڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، فون تے میسیجنگ ہوندی رہندی سی۔ منو آج طاہر انجم جواب دے کہ اے مڑ واپس نون لیگ کیوں گیا تھے؟ ہن من کانچ خسر پھسر کر رہا سی، کہندا میں ہن دوبارہ پی ٹی آئی جوائن کر رہی ہے جنا۔ انکشاف کر رہے ہیں آپ؟ ہاں تو حقیقت ہے۔ اے سازش کر رہے نے مینوں نون لیگ چوں بھی کڑاؤن گے۔ نہیں اتوں تے انہوں نے انجی کر دینے، اللہ رکھا پیپسی تو بعد۔ لوگ تے لوٹا بان دینے، تو ٹپ بان گیا۔ نہیں یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کسی زمانے میں شاہ جی مذاق کر رہے نے، کی ہو گیا تسی بھی دل تے لا لیندے ہو؟ اسی اج بھی شیر دے دیوانے سر۔ وہ کہہ رہے میں نے دستار بندی کی۔ سر دستار بندی تے کیتی سی جدوں میرے والد صاحب فوت ہوئے نے آئے سن، لیکن پی ٹی آئی جوائن نہیں کیتی۔ انہوں نے کیا لیکن میں کیتی نہیں۔ 4 مہینے میرے پیچھے پیر ہے، 4 میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ میں پی ٹی آئی جوائن کرنی، پھر پراپر میرے کو آفس آئے جنا، الحمرہ میرا آفس سی۔ اے من جواب دے مڑ واپس نون لیگ گئے تے گیا کیوں؟ شاہ جی یہ جی گفتگو کرنی ہے پارٹی دا تو پتہ نہیں، میں پروگرام چھڑ دینا یہ گھبرایا ہوا ہے اب۔ آپ کو پتہ جب یہ گھبرائے اس کا رنگ اڑتا نہیں اور گہرا ہو جاتا۔ نہیں فیاض بھائی مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ مذاق کر رہے ہیں سیریس کہہ رہے ہیں؟ نہیں سیریس کہہ رہا ہوں، لیکن ایک چیز ہے، طاہر انجم بیسیکلی بہت کلاس کا ایکٹر ہے۔ کچھ میاں نیف دا ککڑ بڑا مشہور ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، اور بہت اچھا، بہت کمپیٹنٹ جنا فنکار ہے، پر سیاستدان چنگا نہیں ہے۔ کیا فائدہ نیف کے ککڑ کی؟ آپ نے تو ککڑ کی توڑی اڑاڑ دی۔ اچھا اب اگر یہ دوبارہ پی ٹی آئی میں آنا چاہیں؟ نہیں، اس کے لیے جناب میں حاضر، میں ابھی پہلی پریس کانفرنس ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ اور نہ کرو، میں 5-6 مہینے واسطے آگے کی کرنا ہے؟ نہیں تو 5-6 مہینے کی، اس تو بعد ہی عمران خان صاحب نہیں آنا، تھوڑا کی خیال ہے تسی آؤ گے؟ نہیں میاں صاحب آ رہے نے واپس، انہوں نے مجھے دسیا ہے کہ آ کے دوبارہ وزیر اعظم بن گے جناب۔ عمران خان صاحب تے فارن فنڈنگ کیس رگڑے گئے نے۔ بھائی جان میاں نواز شریف صاحب کا بڑا مشہور یہ آئیڈیالوجی ہے، ساڈا سجنا دور ٹھکانا، اسا مڑ کے پھر نہیں آنا، تسا روندیا رہنا، اسا مڑ کے پھر نہیں آنا۔ جے آنا ہوندا تے جڑا 4 مہینے تو تہاڈی حکومت تے کڈ لینا سی سپ، جڑا کڈنا سی۔ شاہ جی بس کرو، ایڈے بولڈ مہمان نو بلا لیا، میں نکلن لگا جی۔ سر خالی کر دیا، دوبارہ دستار پہنانا چاہیں آپ؟ نہیں میں ٹھیک ہے جی۔ پی ٹی آئی دی ٹوپی پان گے تھے، ابھی سن لو میری پروڈکشن۔ نہیں تو اگر یہ دوبارہ آ جائیں سلوک کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ سر سلوک اچھا کریں گے، کیونکہ یہ پچھلے اس میں تو کہتے الحمرہ کے چیئرمین بننے جا رہے تھے آپ۔ جتنی باتیں اس کے اگینسٹ ہو گئی ہوں تے کاؤنسلر لگ جائے، بڑی گل ہے۔
میاں صاحب باتوں کو یاد رکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو یہ بڑا سیاپا تھوڑا پروگرام بھی بہت وائرل ہوندا ہے, وہ تو فیاض صاحب آگے نے اور وائرل ہوئے گا. اے میاں صاحب تک گل پہنچ گئی, میرا کی حشر کریں گے جناب. آپ کو پتہ ہے اس پروگرام کے بعد یہ رکھے پیپسی سے زیادہ مشہور ہوگا. اچھا یہ اللہ رکھا پیپسی کیا آئٹم ہے جی؟ طاہر صاحب جواب دیں. آپ کو پتہ ہے یہ لے کے آئے تھے انہیں. اچھا جی جی جی. وہ سر میں جلسے کھلوتا سا پرفارمنس کر رہا سر, میں اللہ رکھا پیپسی نو کہہ رہا 2 منٹ آپ پبلک نو ہسا کڑا. چٹا جھوٹے انہیں رش دے وچ تینوں اللہ رکھا پیپسی کتنے نظر آ گیا ہے؟ اور بے وقوفا وہ تو بندے کٹ سن جدوں لنگے ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دن نون لیگ کے جلسے میں بندے کٹ تھے؟ نہیں نہیں, بندے بہت سن سارے. شاہ جی تسی بھی پی ٹی آئی دے پکے بندے ہو. ان کو پسند نہیں ہے, مگر میں ایک نیوٹرل کی حیثیت سے پروگرام کر رہا ہوں. نیوٹرل کہہ نہیں سکتا. آپ نے کہا بندے کٹ سن, اتنے کٹ سن کہ اللہ رکھا پیپسی دوروں پچھانے آ گیا ہے. وہ ظاہر ہے یہ تو تمبو لگن ڈا سن جناب. اچھا اچھا. ابھی تو کوئی بندہ آیا نہیں سی. وہ آپ نے سنا ہے نا, کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی چال بھول گیا. انہوں نے کہا یار پی ٹی آئی کے جناب جلسوں میں بڑا جناب اس قسم کی پرفارمنس ہوتی ہے, وہ کم از کم پرفارمنس تے چج دی کراندے خدا دے بندے ہو. ہائے کون مجھے ہسا دیتا 2 منٹ, وہ بندہ پسند نہیں آ رہا پی ٹی آئی نو. انٹرٹین تو کیا بیچارے نے. میں کہتا ہوں جی کہ بڑی اچھی پرفارمنس دی, لیکن وہ پرفارمنس سیاسی جلسوں والی نہیں تھی. ہمارے جلسوں میں ترانے ہوتے ہیں, ڈیسنسی ہوتی ہے. ترانہ تے اسی بھی چلایا سی. تسی ایک انڈیسنٹ طریقے نال مائیکل جیکسن, اور حقیقتاً مائیکل جیکسن کا وہ مقابلہ کرتا تھا, میں مانتا ہوں, لیکن مائیکل جیکسن کا کیا کام سیاسی جلسوں میں؟ تسی جناب بیگم صفدر اوان نے کیا شاید پتہ نہیں ایدی وجہ نال لوکی آندے نے وہ پتہ نہیں انہاں نو استعمال کیتا کینوں کیتا جانا, اس بیچارے دی بھی مٹی پلیت کرائی دی, اپنی بھی مٹی پلیت کرائی جانا. وہی کی ہونی سر, میری ہون ڈئی ہے. ویسے طاہر جتنی تمہارے ساتھ ہوئی ہے چپ کر کے کاف لیگ جوائن کر لے. بس یہ بات سنیں, آج آپ نے اپنا فیاض صاحب کو بلایا اور طاہر کو بلایا, میں یہاں رنگ کرنے آئی ہوں. نہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ فیاض صاحب جو ہیں وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں؟ شروع سے میں پہلے ویلکم کر کے اس کے بعد سوال کروں. نہیں, میں نے تو ویلکم کیا. میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہروپ نگر سے تشریف لائی فردوس آپا. نہیں, ہم آپ ان کو بھرپور استقبال کرتے ہیں, تالیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں. آگے 2-4 لفظ اپنے پلے تو ملا لو نا. حضرت مولانا فردوس عاشق اوان صاحبہ دامت برکاتہ عالیہ مدظل علیہ. ایک بات بتاؤں جی, پھوپھو ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ ہیں. میں ذاتی طور پہ ان کی پرفارمنس کا, ان کی کیپیبلٹیز کا, ان کی کیپیسٹی کا, ان کی ورتھ کا میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں. لیکن آپ دونوں کے درمیان میوزیکل چیئر جاری رہی. نہیں, میں نے نہیں کبھی کی. اچھا, یہ انہوں نے میرے پیچھے سے آ کے کرسیاں کھینچی ہے. میں کبھی زندگی کبھی کسی کی کرسی نہیں. میری زندگی کا اصول یاد رکھنا وسیع بھائی, میری زندگی کا اصول ہے کہ اس طرح لے کے چلو, واہ اس طرح نہیں. کیا بات. زندگی میں آگے بڑھو اس طرح. تو جب آپ کی کرسی کھینچی گئی 2-3 مرتبہ, کیسا محسوس ہوا؟ وہ تو شکر ہے کھلوتے سر, نہیں تو ڈگ پڑا سی. وسیع اپنے مان سے بتاؤ, ماشاءاللہ جتنی صحت ہے میری, کرسی کھینچی ہوئی نا فیاض صاحب نے تو تار تے لبنا. اچھا, جب اس قسم کی کارروائی ہو جائے جس میں ایک چپکی سی محسوس ہو کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں, آپ چینج کرتے ہیں وزارتیں, مگر اس طریقے سے کوئی نہ بھی کہے, لوگ صحافی کہہ کے اتنا پریشان کر دیتے ہیں انسان کو, مگر ہم نے دیکھا کہ نیکسٹ ڈے سے ہی, ویری نیکسٹ ڈے سے ہی آپ اسی شد و مت کے ساتھ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, مگر دل میں کچھ ہوتا تو ہے. میرے ساتھ مجھے 16واں سال شروع ہونے والا ہے پارٹی میں, 3 دفعہ اقتدار کے اندر اور کم از کم 4 سے 5 دفعہ اقتدار سے پہلے. میرے ساتھ اسی طرح چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن ایگزیکٹ اگلے دن میں اسی دبنگ ملنگ دنیا سے دل تنگ اور جناب کمٹمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی جنگ میں لڑتا ہوا نظر آیا. دیکھیے, آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب ایسے میں شہباز گل صاحب جیسے لوگ اور دیگر لوگ جو بعد میں آئے, اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو بعض جو پاور سینٹرز ہیں آپ کی پارٹی میں اس میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ وہ طارق ڈیڈیوں کو ولگر کر کر کے ہٹ ہون ڈیا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شہباز گل ماشاءاللہ ایک بڑا کمپیٹنٹ شخصیت ہے, اچھا بولتے ہیں, پڑھا لکھا آدمی ہے, اور لیکچرر ہے, پروفیسر ہے یونیورسٹی ہے, اور اس کا ایک اپنا سٹائل ہے. دیکھیں, ہر انسان کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے. میں نے زندگی میں ایک دفعہ اسد عمر صاحب کو کہا تھا, یہ 2013 کی بات ہے, میں نے کہا تھا کہ اگر فیاض الحسن چوہان اسد عمر بننے کی کوشش کرے گا تو رہ جائے گا, اور اسد عمر صاحب فیاض الحسن چوہان بننے کی کوشش کریں گے تو وہ رہ جائیں گے. فیاض صاحب بتائیں, شہباز گل کو اتنا پسینہ کیوں, انہوں کو لگتا ہمام تو ہونے نہ آکھیا ہے. تسی دونوں اکٹھے رہے ہو وفاق چ, تانوں پتہ ہوئے گا. جو اب معصوم نہ بنو. اچھا, مجھے تو وزارت دیکھے ہی کئی مہینے ہو گئے. آپ کو زیادہ
गिला शहबाज गिल से है या फयाज भाई से? मुझे दोनों, फयाज साहब से मुझे ज्यादा गिले, मेरा भाई है। हक मेरा मारा और गिला मुझसे है। मैंने तो नहीं कहा कि मुझे इनसे गिला है। आपने भी नहीं पूछा मैं आजकल क्या कर रही हूँ। ये बताइए ना क्या कर रहे वैसे आलकोट फुटबॉल से ठेके ला बैठी। खान साहब को भी कोई ख्याल नहीं आता, आपने भी इतनी देर बाद बुलाया है, क्या देख रहे हैं? ऐसे मुझे अगर कोई देखे ना तो मैं कुछ मारनी है। हैं? आपकी वैसे कभी तल्ख कलामी हुई फिरदौस आपा से? नहीं, कभी? मेरी बड़ी फ्री स्टाइल गपशप है। अच्छा, ये जो वाकया हुआ था, आपकी सीट इन्होंने खींच ली थी, उसके बाद जो मुलाकात उसके बाद हुई, 4 महीने तो मैं मुंह ही लाया जाऊँ। Stay with us. छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मरंजा मरंज फयाजुल हसन चौहान साहब। हाय के क्या बददुआएं देना शुरू कर दी। नहीं यार, तारीफ की हो तो कॉलमिस्ट है, उनसे पूछे इसके माने क्या हैं। अगर तो आपको बात समझ आ गई फिर तो ठीक है, अगर कोई फजूल बात की थी तो बताओ, मैं फिर कुछ मेला। जी अहले अदब आदमी है, उन्होंने जो अल्फाज निकालने हैं वो तो अंत समझ आने कोई नहीं, तो मनु भी कुछ शायद समझ ना आवेगा ना। इसका मतलब है समझ हमें दोनों को नहीं। अच्छा बस ये जो आजकल आप ये पैंट कोट पहन के जितेंद्र बने हुए हैं ना, मैं सब समझ रही हूँ। अच्छा, बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है इमरान खान साहब ने। दिल तो कर रहा है आपको रात गए प्रोग्राम दोबारा दे के आपको शलवार कमीज पे ले आए। अच्छा वैसे ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम आप करते थे पीटीवी पे रात के, जिसमें म्यूजिक अदब हर चीज़ के हवाले से चीज़ें कवर होती, लेकिन नून लीग का जो तासुब है, जो छोटापन है, देखो फुफू गल इंज है कि फवाद चोई साहब कहते रहे वसी शाह साहब लोगों के तुसी आओ 2:30 च सारा प्रोग्राम करो, लेकिन वसी शाह साहब नहीं मन्ने, लेकिन इन्होंने तो अपना छोटापन दिखाता ना। ਇਹ ਵੀ ਖਰ ਦਿਮਾਗ ਸਨ, ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं माना नहीं, इधर की मसरूफियत भी बस फिर जिंदगी आगे निकल जाती है। नहीं तो इनका छोटापन देखें ना, चौधरी परवेज लाई साहब का जो हलफ था, सदर मुमलिकत वफाक की इकाई, वो हलफ ले रहा है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है कि सदर एक सबसे बड़े सूबे 11 करोड़ के सूबे का वज़ीर आला का हलफ ले रहा है, लेकिन इनके दौर के अंदर पीटीवी जो है ना उसको कवरेज नहीं दे रहा। ਉਹ ਹਲਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁੱਤੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ऐसे अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम को भी रात गए बना सकते हैं, सिर्फ आगे थोड़ा जना लिखना ना, या पीछे लिख दें रात गए जबरदस्त। खान साहब, आपकी क्या राय है चौहान साहब के बारे में? और चिता है मेरा, ये फास्ट बॉलर नहीं है, ये इन स्विंगिंग फास्ट बॉलर है। ये वसीम क्या इन स्विंग कराता होगा जी, ये इन स्विंग कराता, ऑफ स्टंप पे बॉल मारता है, लेग पैर को जाके लगती है। लेकिन पैर इनकी वजह से हेलमेट पहन के खड़ा होता है। चेयरमैन साहब ने मेरी तारीफ की थी है कि मेरे तो तनकीद की थी है। ओ ब्रो मजाक कर रहा हूँ तेरे साथ, कि ज्यादा है तू मेरा। वसी ये बाउंसर भी बड़ा जबरदस्त मारता है, मत्थे पे आलू डाल देता, ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। और तार बच के नहीं तेरे मत्थे पे डाल दे। अच्छा, आपकी जो ट्वीट्स होती है भाई, वो उस पर कोई एतराज़ करे, कोई अगेन कोई तारीफ करे, मगर होती बड़ी मुख्तलिफ है। ये आपको नहीं लगता थोड़ा सा सख्त हो जाती हैं? बस आप ट्वीट में किसी को कह देते हैं मूंछों वाला बंदर, आप चूसनी झुंझुना, फिर आपने कहा सोल्यूशन टेप, फिर आपने कहा टाँटा करते हैं, बड़े बहुत ही ज्यादा अवामी नौयत के नहीं है? ये तो कुछ भी नहीं, एक दफा मुझे कह दिया था लड्डू पीठियाँ। अच्छा मैं वैसे आपको एक बात बताऊँ जी, मेरा ट्वीट डेली वेट कर रहे होते हैं लोग, इस और किस्म का मेरे होगा जितने तो फॉलोअर्स हैं ना wait तो सोशल करेंगे। मीडिया के, तकरीबन 4 अकाउंट्स मिला के, टिकटॉक, इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक, तकरीबन कोई 17-18 लाख जो है ना मेरा फॉलोअर है। ये तो जन्नत मिर्जा से भी ज्यादा हिट है। अच्छा सारे जेन्युइन है, लोग अक्सर होते हैं डॉलर्स के जरिए से खरीद के जो है ना वो अपनी फॉलोइंग बढ़ाई होती है। अच्छा वो सारे वेट करते हैं। अब देख ना आपने वो हिना परवेज भट्ट साहब हैं, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता रहा हूँ पिछले 4 साल हर एंटरटेनमेंट के ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ। दोनों सही ना। उसने एक अजीबोगरीब हरकतें शुरू की हुई हैं पिछले 1.5 महीने से। एक दिन मेरे हवाले से बड़ा अजीबोगरीब किस्म का इसने ट्वीट किया, मैंने उसका जवाब दिया ऐसा सुथरा कि जितना उसका अपना वायरल नहीं हुआ जितना जवाब आया। अच्छा आखिरी जो हरकत की इसने, इलेक्शन वाले दिन सुबह वो खातून, मैं पता नहीं क्यों उसकी मत मारी गई थी, वो गई है खिलौने वाली दुकान पे, वहाँ पे खिलौनों का सेट लेके कहती है आज जो है वो इमरान खान साहब को मैं ये खिलौनों वाला सेट दूंगी क्योंकि आज रात को वो इससे खेलने पे जाना मजबूर हो जाएंगे और फारिग हो जाएंगे।
اب آپ کے اندر کا چوہان جاگ اٹھا. میں نے اس کو ٹیگ کر کے جو جواب دیا, اس کا اپنا یہ ٹویٹ اتنا وائرل نہیں ہوا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا حنا صاحبہ اب آپ اسی دکان پہ جائیں, اپنے لیے ایک چوسنی, حمزہ شہباز کے لیے ایک چھنچنا اور بیگم صفدر اوان کے لیے ایک سلوشن ٹیپ لیں. پھر میں نے آگے لکھا, میں نے کہا اب آپ مجھ سے پوچھیں گے سلوشن ٹیپ کیوں بیگم صفدر اوان کے لیے, تو وہ اس لیے کہ وہ اس کے منہ پہ لگائیں کیونکہ لوگ اس کی ٹاں سن کے تھک چکے ہیں. اب وہ اتنی وائرل ہوئی کہ شاید اس کے اپنے ٹویٹ وائرل نہیں ہوئی. اب دیکھا جیسے پھر آپ جواب دو گے, میری زندگی کا ایک اصول ہے, جئیں دا منہ اون دی چپیٹ. شاہ رخ خان کی فلم نہیں اینی وائرل ہوندی جنہ انہاں دا چھنکنا وائرل ہوندا. میں کہا مل جل کے میرا بھی کو اکاؤنٹ بنا دو, میں نے ادھر پیسے آؤں. میں سمجھتا ہوں مونچھوں والا بندر کے علاوہ میری رائے ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. اچھا اس پہ میں آپ کو ایک جواب دوں گا. آپ نے کہا مجھ والا بندر, جس صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, جس صاحب کی میں نے بھی بات کی, رانا ثناء اللہ, کون سا گھٹیا لفظ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑ کے وہ نہیں بولتا اوپنلی. دونوں طرف سے ہی شروع نا, ہو گیا. کون سا گھٹیا لفظ ہے جو اس نے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے یا پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے, پارٹی کی جو خواتین ہے اس کے حوالے سے, تو اس کو پھر یہ جواب تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو پچھلے 10 سال میں کہا جاتا ہے طوفان بدتمیزی ہوئی ہے, جو اس سے پہلے نہیں تھی, کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا اس میں زیادہ بڑا حصہ ہے. آپ تسلی سے اس کا جواب سن لیجیے گا. شاہ جی آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے بدتمیزی کی سیاست, ہارس ٹریڈنگ کی سیاست 80s کے مڈ سے سٹارٹ ہوئی, جب میاں محمد شریف صاحب اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ دے, ان کی قیادت میں یہ بیٹے دونوں لانچ ہوئے. ان کا اقتدار 82 سے سٹارٹ ہوا, لیکن 85 سے جب وزیر اعلیٰ بنے, بینظیر بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ, ان کی جتنی کریکٹر اسیسینیشن, 2 رسالے ہوتے تھے, ایک تکبیر اور ایک زندگی, لوگوں کو نہیں یاد, ہمیں یاد ہے. جی ہم 80s میں بھی جناب اتنے ہی ایکٹیو پولیٹیکل ورکر تھے, اسٹوڈنٹ لیڈر تھے جناب. بات یہ ہے اس میں جو ولگیرٹی, ذاتی زندگی کے جائز ناجائز پہلو کھول کے, ہیلی کاپٹر سے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی انتہائی ولگر فوٹوز جو ہے نا وہ پھینکی جاتی تھی, اس کو مزید بڑھاوا دیا ہے بیگم صفدر اوان نے. 2014 کے اندر وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل بنایا انہوں نے, ایک صحافی کی, اس میں سے نکلی تھی ڈان لیکس, اس میں سے نکلی فوج کے خلاف جناب فالس فلیگ آپریشنز, اس میں نکلے ججز کے خلاف فالس فلیگ آپریشن, اس میں نکلے جناب آپ کے ججز جوڈیشری عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے کارکنان اور لیڈرز کے خلاف, جس میں میں خود وکٹم ہوں کہ ٹویٹر پہ فیس بک پہ انتہائی ننگی گندی گالیاں ٹیگ کر کے, یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا بیگم صفدر اوان نے. اچھا اب اس وقت بھی وہ اسٹریٹجک میڈیا سیل پچھلے 4 مہینے سے انہوں نے ایکٹیو کیا وزیر اعظم ہاؤس میں ہی, اور پھر فالس فلیگ آپریشن ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کا جناب لگا کے فیک قسم کے اکاؤنٹس بنا کے, الزام تو سارا پی ٹی آئی پر جا رہا ہے نا, ایجنسیز کے خلاف, فوج کے خلاف, جوڈیشری کے خلاف, یہ سارے کا سارا ایجنسیوں کو پتہ ہے. آپ کا یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو اداروں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کے لیڈران اور آپ کی گائیڈنس یا ہدایات نہیں ہے؟ مجھے فون آیا جی ایک دن, آج سے کوئی مہینہ پہلے کی بات ہے, انانومس جناب فون نمبر, صبح سے آ رہا تھا, میں نے نہیں اٹھایا, شام کو میں نے اٹھایا, بندے نے جناب بڑا اپنے آپ کو ایجنسیوں کا بندہ شو کر کے نا, اوے اداروں کے خلاف بولنا چھوڑ دو, حالانکہ میں کو بولتا ہی نہیں تھا, 2 دن کے اندر پی ٹی آئی چھوڑ دو. وسی صاحب جیڑی من گالی آندی سی نا, جیڑی نہیں بھی 40 سال بولی سی, وہ دی بس ستھری لیتی نا. میں کہتا من ہون دس تو کیڑی ایجنسی چو ہے, تیرا ڈیزیگنیشن کی ہے, یہ رات تک کرنا تیرا میں سیدھا نانا کرتا انٹینا, تو تو من کہیں, اور تڑا خیال ہے کسی ادارے تو نہیں سی. اور سر وہ معاف کر دیو, میں فون کیتا سی. بیگم صفدر اوان کے اسٹریٹجک میڈیا سیل سے فون یہیں سے کنٹینیو کروں گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب, فردوس آپا اور نون لیگ کے ایک دیرینہ کارکن. فیاض بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو بات ہو رہی تھی, چلیں میں اب اس بحث میں نہیں مزید جا رہا کہ کس کا زیادہ قصور تھا, کس کا کم تھا, کس نے ابتدا کی, کس نے بڑھاوا دیا, مگر ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک زہر تو گھلا ہوا ہے نا, ایک نفرت کا, گالم گلوچ کا, یہ تو ہو رہا ہے. میں بالکل کسی کو نہیں, اس کا جواب یہ ہے, اس کو ختم کیسے کریں؟ اس کا جواب یہ ہے, ایک پڑھے لکھے آدمی کی حیثیت سے, ایک اہل قلم کی حیثیت سے, میں سب سے بڑا وکٹم ہوں اس کا, سوشل میڈیا کا. میں وزیر اطلاعات تھا جانا, ایک جناب سینئر اور ایک انتہائی جونیئر صحافی نے بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک اپنا انٹرویو کیا آپس میں, میرا ویاہ کراتا جناب ایک اسٹیج ڈرامے دی اداکارہ نال. واقعی سنے نا, میں پریشان, میری فیملی ڈسٹرب, میں ڈسٹرب, بچے ڈسٹرب, طوطا مینا بیٹھے اور بیٹھ کے جناب پروگرام کر دیا.
اب پروگرام کرنے کے بعد جب میں نے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کی کوشش کی, میرا اپنے عزیز تھے جناب, وہ ڈائریکٹر تھے FIA میں اور سائبر کرائم کا ہی ہیڈ تھا, میں نے آگے پیچھے سے جب نوٹس گیا تو وہ جو چھوٹو تھا نا صافی, اس نے تو بھائی جی 4 دن بعد ہی ویڈیو جناب معافی منگن دی من پہ تھی, جناب مینو معاف کر دیو, میرے کو غلط انفارمیشن تھی. بڑے کو آج تک شرم اور حیا نہیں آئی کہ یار اس کے اوپر معافی مانگے. اب یہ جو سوشل میڈیا کا یہ جو کردار ہے نا, ہم نے پچھلے 3.5 سالوں میں ڈیفیمیشن کے جو لاز ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کون کرائے گا؟ آپ سیاستدان ہیں, آپ سر ہے ہی نہیں امپلیمنٹیشن. میں افسوس سے کہوں گا کہ الیکٹرانک میڈیا اور صحافیوں کے کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جنہوں نے اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی اور پراپر طریقے سے اس مگر کوشش کو اس میں یوٹیلائز نہیں ہونے ایک دیا. اعتماد کی فضا نہیں تھی نا, وہ ایک تاثر یہ تھا کہ اس کے ذریعے لوگوں کی زبان بندی کی جائے. نہیں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو جڑی ہون پچھلے 4 مہینے کی ہے, آپ مجھے بتاؤ پچھلے 4 مہینے میں جتنی سینسرشپ 75 سال کی ہسٹری میں 4 ماشاء اللہ آئے اس پاکستان میں, ایوب کا, یحییٰ کا, ضیاء الحق کا, مشرف کا, اس میں اتنی سینسرشپ نہیں ہے جتنی پچھلے 4 مہینوں میں اس امپورٹنٹ حکومت نے کی ہے. جب اس قسم کی کوئی خبر آئے تو گھر میں نجی زندگی میں ڈسٹربنس ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے نا, نیچرل سی بات ہے, ہوتی ہے. گھر میں بیگم صاحبہ نے پوچھا کہ بھئی بس کیا اسی معاملہ طرح ہے؟ یہ نہ پوچھا کیا کہا آپ نے؟ پنجابی کہتے ہیں نا, یہ سب گول تو کچھ نہ فرول. انہوں نے کہا ہوگا وزیر اطلاعات ہوئیں گے تو باہر ہوئیں گے. شاہ جی میں فیاض صاحب دے بارے کچھ کہنا چاہنی ہوں. سکینڈل کوئی؟ نہیں ہائے اللہ, میرا خیال ہے کہ بڑے گھٹ سیاستدان نے جڑے ایڈے با کردار نے, انہاں دے دل چ آرٹسٹاں سے جو قدر ہے, جو پیار ہے, جو کچھ میں ویکھیا نا, میں تے انہاں نوں سلوٹ کرنی ہے کہ انہاں نے اے نہیں ویکھیا کہ کیڑا آرٹسٹ کیڑے گروپ دا ہے. فنکاروں تسی ہے ہی بے فیض ہو, جنہ میاں نواز شریف نے پیار کیتا فنکاروں نوں کسی نے کیتا ہے؟ نہیں کیتا ہے, اے کوئی گل نہیں ہے. ویسے خیال تو میاں صاحب بھی کے دور میں بپو صاحب دا علاج انہوں نے کرایا جناب, دیکھو کی نہیں کیتا. نہیں بھائی میں نون لیگ اور تحریک انصاف دی گل نہیں کر رہی, میں فیاض الحسن چوہان صاحب دی گل کر رہی. فیاض صاحب تے مولانا فضل الرحمان دی پارٹی دے نے نا. بھائی انسانیت دی گل ہو رہی ہے. شاہ جی جدوں مینوں ہارٹ اٹیک ہویا, میں انہاں دی تعریف کراں گی, اور میرے خیال چ میری ملاقات بھی اج انہاں دے نال زندگی چ پہلی دفعہ ہو رہی ہے. انہاں نے بیگم یاسمین راشد جی نے اور ٹھاکر لاہوری, میں انہاں نوں سلوٹ ہمارے جو صحافی دوست ہیں جی شاہ جی, انہاں نے 5 دن میرے واسطے وہ کچھ کیتا ہے کہ میں ساری زندگی انہاں دا احسان نہیں بھول سکدی. انہاں نوں نہیں پتا کہ میں نون لیگ دی ہاں, کاف لیگ دی ہاں, میں تحریک انصاف دی ہاں, میں کی دی ہاں. انہاں نوں یہ پتا سی کہ میں ایک فنکار ہاں اور میں پاکستان دا سرمایہ ہاں, تے انہاں نے میری اتنی قدر اور اتنی عزت ایک لمحے تے. ایک چیز میں نے کبھی نہیں یہ دیکھنا کہ اس کی مذہب کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس فنکار گلوکار کا, اور کسی انسان کا بھی. یہ تو انہوں نے شوبز کے میرے دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں, میں دن میں کم از کم پنجاب سے رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک 10 سے لے کے 30-40 افراد ہیں جن کو میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں, اور ان ایشوز پہ کہ جن پہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تمام لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہو, میرا مسئلہ ادو حل کرو گے جو میں بھی قدر لطیفہ سناواں گی. چاچا جی ہمارے یہاں مان اللہ صاحب جب انتقال انہوں نے کیا تو انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے, انہوں نے ٹھاکر لاہوری صاحب نے, تو میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں کہ اس وقت یہ نہ پہنچتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا. فیاض بھائی ایک بات میری بھی سن لیں, بیمار اور مرے ہوئے فنکاروں کے علاوہ زندہ فنکاروں کا بھی ساتھ دیں. تو کیا شعر ہے ویسے آپ کا, جو مر چکے ہیں صدائے مجھے نہ دو. جو مر چکے ہیں تمہیں ان کی فکر ہے, لیکن جو مر رہے ہیں تمہیں ان کا کچھ خیال نہیں. ویسے تمہیں ان کا کوئی خیال نہیں. اچھا فیاض بھائی ذرا آپ تھوڑا سا دوسری طرف چلتے ہیں. حسن کیسا پسند ہے فیاض الحسن چوہان؟ ایسا اچھا حسن جو ہے نا وہ ایک مکمل ایک سارا پیکج ہوتا ہے. مطلب ہے کہ انسان کی بول چال, اٹھنا بیٹھنا, وے آف ٹاکنگ, جیسچر, شکل, صورت, قد, بت, فزیک, یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا ایک وہ بنتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو بنتا ہے آپ کے ذہن میں نقشہ, اس نقشے میں کون پورا اترتا ہے اگر آپ مثال دینا چاہیں؟ میاں نواز شریف بھی بنتا سر. دیکھا ماشاءاللہ حسن میں کتنا ٹائم لگا ہے. قد زیادہ اچھا ہو, آنکھیں بڑی ہوں, بول چال ٹھیک ہو. آدھے پونے شاعر فیاض بھائی بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے. میں اہل نثر ہوں, اہل نظم نہیں ہوں. مجھے اللہ پاک نے تقریر اور تحریر دونوں کا طالب علم بنایا ہے, لیکن شاعری تو شاہ جی پہ ختم ہے نا. ہم بھی تو اہل ضرورت ہے, ہمارا بھی تو پتہ ہے. بڑی ضرورت ہے, کوئی بھی نہیں پورا کر سکتا. وسیع مجھے رکشا کرا دو, میں تو جاؤں. جی کون, مطلب آپ جسے کہتے ہیں بھی مادھوری ہے, میں قطن بھی نہیں. نہیں اس حسن پہ کون پورا اترتا ہے کہ کار نہیں اترتا جڑا ہوتا ہے, کار تو باہر کوئی نہیں اترتا کہ میں کار واپس چڑھا ہے.
खाना कैसा पसंद है आपको? मैं खुद कुक हूँ, अरे वाह, देसी खाने पसंद हैं, देसी आदमी हूँ। क्या अच्छा बना लेते हैं मैं बेवकूफ़ बनाने के अलावा सब कुछ अच्छा बनाता आए वाह वाह। और शौक से खाते क्या हैं? हूँ। आलू गोश्त हो गया, भिंडी हो गई, वाह। कड़ी हो गई, वाह, ठीक है जी। डिशां सारियां नून लीग वालियां याद की। तारीख ने हमेशा सच्चे दानिश्वरों के साथ यही सलूक किया है जो आज मेरे साथ हो रहा है। ये तो सामने आलू गोश्त पे है ना, इन्हें अपनी दानिशवरी ओ मार। मुझे आपसे बहुत गिले हैं। ऐतकी भी ईद नहीं दी तुसी मैनू। तुम चुप करो। बंदर तमाशे में तालियां बजाने वाले 75 साल हो गए तालियां बजाते हुए। सर इसका 75 ठीक करवाएं प्लीज पहले। मुझे आपसे बहुत गिले हैं। भाईजान मुझसे क्या गिला है, मैंने आपकी खोती को कौन सा हाथ लगा दिया? इससे बड़ा गिला हो गया। कॉलम निगारी छोड़ के सियासत में आ गए, अदब को छोड़ दिया, बेअदबी इख्तियार कर ली। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, वसी साहब तो माशाल्लाह अहले अदब हैं, अहले नज़म भी हैं, अहले नसर भी हैं। एक आर्टिकल जो सही काम का हो लिखने के लिए ना कम से कम आपको 4 से 6 दिन चाहिए। हाँ मुश्किल। पहले आपने उसका कंसेप्ट लेना है अपने जहन के अंदर, फिर उसके बाद आपने उसके जो अल्फाज और तहरीर है, उसका इब्तदाइया है, उसका दरमियान है, उसका इख्तिताम है, प्रॉपर तरीके का जो एक बंदा पढ़ना शुरू करे। आपने अबुल कलाम आज़ाद पढ़ा? जी जी, मैंने तो अबुल कलाम जी, आज़ाद बड़े सारा शौक से पढ़ा, पढ़ा। सारा। अबुल कलाम आज़ाद और वासिफ अली वासिफ, आए इनके कालम जब इंसान शुरू करता था ना, तो जब तक कालम ख़त्म नहीं हो जाता था वो तहरीर पढ़ना नहीं छोड़ता था। ऐसे ही। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की, मैंने बगावत के नाम से कालम शुरू में लिखना, फिर मैंने तब्दीली के नाम पे आखिरी 4 साल लिखा। मैं इस तरह कालम नहीं जिस तरह आपको हर रोज़ कॉलमिस्ट जनाब 99% कॉलमिस्ट जनाब बस यार लिखा जनाब कि जनाब आपने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है और जो तनख्वाह लगी हुई है आपकी सपोज अगर, तो आपने उस अदारे से तनख्वाह पूरी करने के लिए नहीं, कालम लिखो यार, जो पढ़े तो एक दफ़ा कहे कि यार कोई चीज़ पढ़ी है, जैसे आप माशाल्लाह शायरी करते हैं। तो सियासत में MNA MPA बनने के बाद फिर टाइम नहीं मिलता। लेकिन मिस करते हैं लिखने का, हाँ, उसका एक बिल्कुल अपना करता प्लेजर हूँ। तो होता है ना। बिल्कुल करता हूँ, बस जैसे ही मौका मिला, अल्लाह ना करे कि सीट जाए, अगर खुदा न खास्ता फारिग होए तो जनाब लिखेंगे। हाँ मैं सदके जाऊँ, इसका होता मेरा चांस दोबारा है। नाज़रीन छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, फिरदौस आपा और नून लीग के एक देरीना कारकुन। फयाज भाई ये बताइए, बेगम से मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? शॉपिंग करा के। आए खुश हो जाती हैं? औरत ज़ात खर्चे करो तो चर्चे होते हैं। ये जो कभी कभी स्कैंडल्स की जद में आप आ जाते हैं तो शक करती हैं बेगम साहबा, मोबाइल देखती हैं आपका? देखो बात ये है कि स्कैंडल कोई लाइफ में एज सच तो कोई नहीं आया जाए ना, वो एक था, वो भी अल्लाह पाक का करम है, कोई स्कैंडल नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि शक करती हैं वैसे। वो तो फिर जब आप कहते हैं कि मैं जरा इमरान खान साहब का फोन है, मैं बाहर जा रहा असल हूँ। में बात ये है कि अब हर वक्त मोबाइल, हमारी पॉलिटिक्स और मीडिया पर्सन की तो पॉलिटिक्स 100% मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो वो चीज़ों पे इस हवाले से शक तो होता है ना। तो फिर फोन खोल के आप वजाहत पेश करते हैं? नहीं, फोन खोल के वजाहत कभी नहीं देती है। नहीं कभी ऐसा हुआ हो कि आप इमरान खान साहब का फोन सुन रहे हो तो दूसरे फोन पे असली इमरान खान साहब का फोन है। अच्छा ये बताइए कि जब नाराज हो जाएं बेगम तो मनाते कैसे? अच्छा, मनाना हमेशा मैं नहीं होता है, अरे मेरा एक मजाज है। जो आपसे मुतलका लोग हैं ना, आपके बीवी बच्चे बहन भाई जिनसे आपने डेली वीकली मिलना है, मैं उनको खुद मनाऊंगा, वाह, चाहे मैं गलत हूं या मैं ठीक हूं। ये मेरा मजाज है। वाह। अब जिससे नहीं मिलना उससे रास्ता अलग कर लो। जब मिलना है, जब वक्त गुजारना है लाइफ का, तो फिर उसमें कोई ये नहीं होता कि जनाब आपकी तो ईगो या रवैयों में खुददारी। आपका जो रवैया है, यानी कि मामलात में, रिश्तों में, वो शिद्दत पसंद है कि वो जो अदीम का शेर है ना, जिसे मैं छोड़ देता हूँ उसे मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज यकीन रखता नहीं हूँ मैं किसी कच्चे ताल्लुक पर, दोस्ती- जो धागा टूटने वाला हो उसको तोड़ देता हूँ। तो जो मर्जी कब उन्होंने मुकम्मल करके मोहब्बत हो कि नफरत हो, भरा रहता हूँ शिद्दत से, जिधर से आए ये दरिया उधर ही मोड़ देता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। करो फोन आ जाए ना तो हुणी बंद हो जाएगी। जो गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। वाह, ये तुम्हारी तल्ख नवाहियाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। वाह, मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम ना आ सका, मुझे सिर्फ इसका विलाल है। इकबाल अजीम को आपने पढ़ा होगा। इकबाल जी आपके बड़े पसंदीदा। हाँ,
اکثر اس اس نے پہ کہا ہم نے نا بات کہ کی۔ مجھے جو بھی دشمن جاں ملا وہی پختہ کار جفا ملا، نہ کسی کی ضرب غلط پڑی نہ کسی کا تیر خطا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں شدت پسند نہیں ہوں. مجھے ٹی وی چینلز پہ جو دیکھتے ہیں اسکرین پہ، اس کے بعد جب پریکٹیکلی فزیکلی جب مجھے پہلی دفعہ کوئی ملتا ہے نا، 100% وہ پہلے 5 منٹ کے اندر یہ رائے ضرور دیتا ہے کہ یار وہ اسکرین والا فیاض چوہان کوئی اور ہے، یہ فیاض چوہان کوئی اور ہے. کسی وقت پھوٹ پھوٹ کے روئے ہوں آپ، وہ مومنٹ اگر آپ ہمارے ساتھ پھوٹ پھوٹ کے نہیں کبھی زندگی یہی سوال مجھے پوچھے تو میں جواب دے دوں. کبھی آنکھیں بھیگ گئی ہوں وہ وہ مومنٹ؟ اکثر بھیگ جاتی ہیں. مجھے نا، کیونکہ میری بیٹیاں بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون اور کسی بچی کے ساتھ جانا کوئی معاشی معاشرتی کوئی ظلم کوئی زیادتی ہونا، میں بڑا دکھی ہوتا ہوں. فیاض الحسن چوہان صاحب کی زندگی کا سب سے پرمسرت لمحہ جو آج بھی یاد آئے تو نہال ہو؟ میرے والی سیٹ میری والی سیٹ پھپھی انج کہندی ہے جے کوئی سٹامپ لکھی گئی ہے ذرا. میرے والی تے تسی آئے سی ذرا. ہوں پتہ نہیں کہ خان صاحب نے چاہیے تھے نا وزارت پاوے کون سیٹاں تے دو دے دیں. اچھا فیاض بھائی، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے برجستہ مگر لازم. برجستہ یعنی کہ فوراً جواب چاہیے مگر لازمی جواب چاہیے، آپ پاس نہیں کر سکتے. ان میں سے آپ کا پسندیدہ سیاستدان میں سے کون آپ کو بہتر لگتا ہے؟ شہباز گل صاحب، عطا اللہ تارڑ صاحب یا علی امین گنڈا پور صاحب؟ شہباز گل. شہباز شریف. اچھا شہباز گل ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے، بڑا لائق آدمی شاہ جی، بڑی بڑی اچھی گال کرتا. تسی تے وہ عطا اللہ تارڑ چھوٹو تارڑ جنہوں میں چھوٹو ڈان کہنا ہے، او تے جناب میاں جاوید لطیف تے جناب تواڈے باقی جتنے لوگ نے، وہ تے منہ تو پھل کٹتے ہیں، موتیے دے پھل آندے نے، گیندے دے پھل نکلتے ہیں. سمجھ بھولے آ رہی. ان میں سے آپ کا پسندیدہ اینکر منصور علی خان، سلیم صافی یا شاہزیب خان زادہ؟ تینوں میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن ایک آپ نے پوچھا ہے منصور علی خان. اچھا ماشاءاللہ، حالانکہ تھوڑا سا ریٹریک کرتے ہیں لیکن وہ اچھا. منصور علی خان بہت اچھا ہے، سونا کی ڈیڈی ڈی آکھی ہوئی. آپ کی پسندیدہ اینکر ان میں سے غریدہ فاروقی صاحبہ، آسمہ شیرازی صاحبہ یا ثنا بچا صاحبہ؟ یہ تینوں کا نام نہیں لینا انہوں نے. نہیں ثنا بچا. ثنا بچا بھی بہت کمپیٹنٹ ہے اور میں اس کو لائک کرتا ہوں کہ وہ ایک اچھی کمپیٹنٹ اینکر ہے. آپ کو لاکھ اختلافات ہوں مگر بہرحال اب یہ حقیقت ہے آج کے عہد کی. ان میں سے کون آپ کو بہتر پولیٹیشین لگتا ہے، خاص طور پہ فیوچر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مریم بی بی، بلاول صاحب یا حمزہ صاحب؟ اتنے فسایا تسی، یقین کرو کمال کرتا ہے. واہ جی واہ، نمو لا جناب. حمزہ دا نام لبو، وڈی وزارت ملے گی. اسے انہوں کا نام ہی شامل کرو. میرا خیال ہے انہوں تینوں تو طاہر انجم کا فیوچر زیادہ چنگا جی. بہت بہت شکریہ فیاض صاحب آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا شو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.